हाय फ्रेंड्स, हम कल पहला पेज पढ़ चुके थे नाज गाइड का। अब दूसरा पेज आज हम पढ़ेंगे। तो पहला है कि फर्स्ट हु एक्सेप्टेड। अब दूसरे पेज का हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट हु एक्सेप्टेड इस्लाम, पहले किस किस ने इस्लाम को कबूल किया। तो मेल में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, मतलब कि मर्द में, और फीमेल में यानी कि लेडीज़ में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं, और चाइल्ड में यानी बच्चे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और जो है कि स्लेव यानी कि गुलाम में हज़रत ज़ैद इब्न हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हज़रत ज़ैद इब्न हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो अब एमंग ऑल खदीजा, अब दूसरे में देखिए कि एमंग ऑल खदीजा वाइफ ऑफ प्रोफेट यानी कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, द वाज द फर्स्ट हु एक्सेप्टेड इस्लाम। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें कि इन सब में से, ये सब में जो चार लोग हैं, इन चारों मतलब कि ये चार लोग जो ना बताए, तो इनमें और इन तीन में से सबसे पहले इस्लाम को कबूल करने वाले जो है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, ठीक है। और फर्स्ट वोमेन, अब इसमें देखिए फर्स्ट वोमेन मार्टायर मतलब शहीद होता है, ठीक है। ऑफ इस्लाम वाज सुमैया, तो पहली औरत जो इस्लाम की शहीद हुई थी वो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, ठीक है। द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स मतलब मुत्तबईन, इत्तिबा करने वाले और पैरवी करने वाले, और सहाबी भी कहते हैं, सहाबी। वो वामली गर्मजोशी के साथ, और रिसीव्ड मतलब कि रिसीव्ड बाय द पीपल ऑफ यसरिब, बाय द पीपल यसरिब जो है कि मदीना को कहते हैं अभी, जिसको पुराने पहले जो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने से पहले उसको यसरिब कहा जाता था, मदीना को। और उसके बाद जो है हु चेंज्ड, उसके बाद जिसने हु चेंज बदलना द नेम ऑफ देयर टाउन द टू मदीनतुन नबी, द सिटी ऑफ द प्रोफेट इन अप्रिसिएशन मतलब आता है कदरदानी, इवेंट मतलब मौका, वाक़या की यादगार, वाक़या की वक़ूअ की यादगार की तक़रीब, ठीक है। तो अब इसका तर्जमा देख लीजिए कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी और उसके फॉलोवर्स और उसके मुत्तबईन यसरिब के लोगों के ज़रिया गर्मजोशी से रिसीव किए गए थे, ठीक है। हु चेंज्ड, हु मतलब कि पीपल ऑफ यसरिब, ठीक है। हु मतलब पीपल ऑफ यसरिब चेंज्ड द नेम ऑफ देयर टाउन, जिन्होंने अपने शहर का नाम बदल दिया था, किसमें, इन मदीनतुन नबी में। आपको बता चुके हैं कि पहले यसरिब नाम था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद मदीनतुन नबी नाम रखा गया। द सिटी ऑफ द प्रोफेट यानी कि पैगंबर का शहर, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर। अब क्यों बदला, इन अप्रिसिएशन ऑफ द इवेंट, इस मौके की, इस वाक़े की कदरदानी की वजह से, ठीक है। अब आगे देखिए द न्यू कन्वर्ट्स मतलब बदलना आता है, ऑफ मदीना यानी मदीना के मदीना में जाने वाले, मदीना में नए जाने वाले, हु हेल्प्ड जिसने मदद की, हु हेल्प्ड जिसने मदद की, फॉर प्रॉफिट थ्रू थिक एंड थिन, थिक मतलब आता है कि दबीज यानी कि मोटी, एंड थिन मतलब बारीक पतली, रिसीव्ड में पहुंचना, ठीक है। द टाइटल ऑफ अंसार, मिलना, रिसीव में मिलना भी आता है, तो द टाइटल ऑफ अंसार और हेल्पर्स। तो इसका मतलब यह है कि जो नए लोग मदीना में गए थे, मदीना में पहुँचे थे नए लोग, और जिसने उन लोगों की मदद की, उन लोगों की और प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, थ्रो थिक एंड थ्रो मतलब आता है ज़रिया, और थिक मतलब मोटी, और जो है कि थिन मतलब पतली, पतली यानी हल्की फुल्की, हल्की और मोटी चीज़ों से, भारी भरकम यानी जैसे कि किसी ने ज़मीन दे दी, किसी ने जायदाद दे दी, किसी ने बाल्टी, किसी ने जो है कि एक खाना ही खिला दिया, चाहे जिसके पास जितना भी हुआ, तो उसी हिसाब से जिसने मदद की, तो उन लोगों ने रिसीव्ड द टाइटल ऑफ अंसार और हेल्पर्स, तो उन लोगों को अंसार या हेल्पर्स अंसार के भी मतलब मददगार, हेल्पर्स के भी मतलब मददगार का टाइटल रिसीव किया। अब इसमें देखिए फर्स्ट हु अपोज्ड, देखें फर्स्ट हु अपोज्ड मतलब मुखालिफत करना, प्रीचिंग मतलब तबलीग, वाज के मतलब आता है ऑफ इस्लाम वाज हिज अंकल अबू लहब। इसका मतलब यह है कि पहला वह शख्स जिसने इस्लाम की मुखालिफत की वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब थे। प्रीचिंग वाज अपोज्ड मुखालिफत, और ठीक है, पहला वह शख्स जिसने इस्लाम की मुखालिफत की वो अबू लहब थे। अजान वाज इंट्रोड्यूस्ड मतलब मुतारफ़ कराया गया, जिनके बारे में बतलाया गया। अजान इंट्रोड्यूस्ड मुतारफ़ कराना, बारे में बतलाना, और जो है कि इंट्रोडक्शन कराना। इन 623 623 एडी मतलब ईस्वी को कहते हैं, ठीक है, इन मदीना। अजान जो है कि इंट्रोड्यूस, अजान मुतारफ़ कराया गया, अजान के बारे में बतलाया गया 623 ईस्वी को मदीना में, ठीक है। हज़रत बिलाल वाज द फर्स्ट पर्सन, हज़रत बिलाल वाज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड टू कॉल द फेथफुल टू प्रेयर्स। फेथफुल टू प्रेयर्स का मतलब यहाँ पे नमाज है, ठीक है। कॉल मतलब बुलाना, इंस्ट्रक्टेड मतलब हिदायत करना, पर्सन मतलब शख्स।
تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا فرسٹ پرسن، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آدمی تھے جس نے ہو سے مراد حضرت بلال ہے، ٹھیک ہے، جس نے انسٹرکٹڈ، جس نے ہدایت کی ٹو کال دا فیتھفل پریئر، یعنی کہ نماز کے لیے بلایا، نماز کے لیے ہدایت کی، لوگوں کو ہدایت کی، ٹھیک ہے. ہینس فورتھ، اس کے بعد، ہینس فورتھ کا مطلب آتا ہے اس کے بعد یا آج کے بعد، 5 ٹائمس وقت ڈیلی، ہر دن جو ہے کہ نماز ور فکسڈ مطلب متعین. تو اس کے بعد مطلب جب اذان متعین ہوا، اذان جو ہے کہ انٹروڈیوس ہو گیا، اس کے بعد جو ہے کہ 5 وقت کی نماز، 5 ٹائمس ڈیلی 5 وقت کی نماز متعین ہوئی، نماز متعین ہوا، ڈیلی 5 وقت کی نماز، ٹھیک ہے. اب آگے دیکھ لیجیے اس کو. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینٹ اے پارٹی مطلب کہ ایک گروہ، ایک جماعت، ٹھیک ہے. کنسسٹنگ کا مطلب آتا ہے مشتمل، آف 9 ممبر سے تعداد مطلب لوگ 9. تو اس کا اب ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے، تو پھر اس کے آگے بولیں گے. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینٹ اے پارٹی کنسسٹنگ آف 9 ممبرس، ٹھیک ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو بھیجا جو 9 لوگوں پر مشتمل تھا. انڈر مطلب آتا ہے ماتحت، عبداللہ ابن جہش کے ماتحت. پروفیٹ سے سائڈ، یعنی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، سائڈ مطلب جانب کی طرف سے، ٹھیک ہے. پارٹ آف دا بیٹل آف بدر، جنگ بدر کے حصے میں سے، یعنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر. ٹو کیپ این آئی آن موومنٹس آف دا انیمی، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دشمن کی حرکتوں پر نظر رکھنے کے لیے ان لوگوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ لوگ دشمن کے موومنٹس مطلب حرکتوں پر نظر رکھ سکے، ٹھیک ہے. اندر سائڈ قریش انڈر دا لیڈرشپ آف عبداللہ ابن ابی، دوسرے سائڈ قریش جو ہے کہ عبداللہ ابن ابی کے ماتحت میں تھا، عبداللہ ابن ابی کے قیادت میں تھا، ٹھیک ہے. تو اس کا خلاصہ کلام کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جہش کو جنگ بدر کے موقع پر دشمن پر نظر رکھنے کے لیے 9 لوگوں پر مشتمل ایک گروہ کو بھیجا، ٹھیک ہے. اور دوسرے سائڈ قریش انڈر دا لیڈرشپ آف عبداللہ ابن ابی، دوسرے سائڈ قریش عبداللہ ابن ابی کے قیادت میں تھا، ٹھیک ہے. لیڈر، اب اس کو دیکھ لیجیے. لیڈر آف دا قریش واز کلڈ پروفیٹس پارٹی، مارا گیا پروفیٹس پارٹی، نبی کریم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ کی جانب سے. ریوزڈ مطلب آتا ہے جلدی کرنا، پہنچنا، ٹھیک ہے. اور جو ہے کہ اپون کا مطلب بال کے بھی آتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آتے ہیں. ان سی، اب جو ہے کہ آگے دا کارواں آف قریش کا کارواں، ٹھیک ہے. اور جو ہے کہ ایٹ نخلا ایک جگہ ہے نیئر مکہ جو مکہ کے قریب ہے. دا انسیڈنٹ جو ہے کہ ماجرا، واقعہ کے معنی میں آتا ہے. اور جو ہے کہ میڈ انیمیٹی مطلب دشمنی، میڈ مطلب بنانا، اور WROST روسٹ بٹوین دا ٹو، روسٹ مطلب بدترین آتا ہے، ٹھیک ہے. جو ویری بیڈ روسٹ، بدترین کے مطلب میں، بٹوین درمیان دا ٹو، دونوں، ٹھیک ہے. اب ترجمہ دیکھ لیجیے. قریش کا ایک لیڈر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹی کی جانب سے مارا گیا. قریش کے کارواں کا ایک شخص، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے کارواں کا ایک لیڈر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹی کی جانب سے جلد ہی مکہ کے قریب نخلا میں مارا گیا، ٹھیک ہے. دا انسیڈنٹ میڈ دا انیمیٹی روسٹ بٹوین دا ٹو. تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ ماجرا، یہ واقعہ، میڈ دا انیمیٹی دشمنی کو بنایا، WORST روسٹ بٹوین دا ٹو، ان دونوں کے درمیان، یعنی کہ ان دونوں کے درمیان یہ واقعہ، یہ ماجرا جو ہے کہ دشمنی کو بڑھا دیا. اب آگے دیکھتے ہیں کہ ان دس بیٹل آف بدر، پیج پلٹ جائے، یہ دیکھیے، ان دس بیٹل آف بدر، اس جنگ میں، اس جنگ بدر میں، کیا مطلب اس جنگ بدر میں 3 فرنٹ لیڈرز آف قریش، 3 سامنے کے مطلب پہلے کے، فرنٹ مطلب سامنا آ گیا، لیڈر مطلب رہنما، رہبر آ گیا. قریش جو ہے کہ قریش یہ قبیلہ، شیبہ یہ نام ہے، اتبا یہ بھی نام ہے، اینڈ ولید بن اتبا یہ بھی نام ہے، اتبا کا بیٹا تھا یہ ولید بن اتبا، ٹھیک ہے. چیلنجڈ مطلب کہ چیلنج کرنا، چیلنجڈ مطلب آ گیا آپ کا کہ انہوں نے وون کیا، انہوں نے جو ہے کہ جیت لگائی، انہوں نے جو ہے کہ چیلنج کیا 3 مسلم جنرلز، 3 مسلم جنرلز کو، 3 مسلم گورنرز کو، یا 3 مسلم جنرل کو، پروفیٹ سائڈ، پروفیٹ کے پیغمبر کی جانب سے، ٹھیک ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے.
ور عبیدہ. اب جو 3 لوگوں کو وہ انہوں نے چیلنج کیا تھا ان میں سے ایک عبیدہ تھے, عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. قریش جو ہے کہ لیڈرز ڈیفیٹڈ, مطلب ڈیفیٹڈ کا مطلب ہار گئے, اینڈ کلڈ ہے نا, مارے گئے. ٹھیک ہے. ان دس بیٹل آف بدر, اس جنگ بدر میں جو ہے کہ 3 فرنٹ لیڈرز آف قریش, سامنے کے 3 لیڈر, قریش کے 3 لیڈر, 3 رہبر, 3 رہنما, ان میں جو شیبہ, عتبہ اینڈ ولید ابن عتبہ تھے, چیلنجڈ 3 مسلم جنرلز. انہوں نے 3 مسلم جنرل کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے, پروفیٹ کے سائڈ سے جو ہے 3 مسلم جنرل کو چیلنج کیا. تو ور عبیدہ, ان میں سے ایک عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. قریش لیڈرز ڈیفیٹڈ, قریش لیڈر ہار گئے اور مارے گئے. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. ابو جہل دا بٹریسٹ کا مطلب آپ کا بدترین, کڑوا. ٹھیک ہے. بدترین اور کڑوا کے معنی میں آتا ہے. تو بٹریسٹ اوپننٹ مطلب مخالف, حریف ہو گیا, مد مقابل, سامنے جو شخص ہوتا ہے اس کو اوپننٹ بولا جاتا ہے. تو اوپننٹ مطلب مد مقابل اور حریف کے آتے ہیں. آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز کلڈ ان دا بیٹل آف بدر. ٹھیک ہے. 13 مارچ 624 عیسوی, اے ڈی کا مطلب آتا ہے 624 عیسوی, 624 اے ڈی مطلب کہ عیسوی. 70 ادر آرمی, 70 مطلب 70, ادر مطلب دوسرے, اور جو ہے کہ قریش آرمی فوج, ممبرس مطلب لوگ, ور کلڈ مارے گئے, وائل مسلم آرمی لاسٹ, جہاں کے مسلم فوج, لاسٹ مطلب کھونا. ٹھیک ہے. اونلی 14 کا مطلب 14, ہوم 6 ور مہاجرین, جس میں سے ہوم مطلب جس میں 6 مہاجرین جو ہجرت کرنے والے, اور ریفیوجس بھی مہاجرین کو ہی بولتے ہیں, مہاجر کو ہی بولتے ہیں, ریفیوجس مہاجر کو ہی بولتے ہیں. اینڈ 8 ور انصار. ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے. ابو جہل دا بٹریسٹ اوپوننٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز کلڈ ان دا بیٹل آف بدر, 13 مارچ 624 عیسوی. ابو جہل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین مخالف تھا, بدترین حریف تھا, بدترین مد مقابل شخص تھا, وہ جنگ بدر میں وہ 13 مارچ 624 عیسوی کو جنگ بدر میں مارا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ 70 ادر قریش آرمی ممبرز, تو 70 قریش فوج کے ممبر, قریش فوج کے ممبر ور کلڈ اور مارے گئے تھے. ساتھ ساتھ 70 لوگ قریش کے مارے گئے تھے, 70 اس کے فوج کے 70 لوگ مارے گئے تھے. ٹھیک ہے. وائل جہاں کے مسلم آرمی, جہاں کے مسلم فوج نے لاسٹ اونلی 14 جہاں کے مسلم نے 14 شخص کو کھویا تھا, یعنی کہ جہاں کے مسلم کے 14 شخص مارے گئے تھے, شہید کیے گئے تھے. آف ہوم, جس میں سے 6 جو ہے کہ مہاجرین تھے, وہ ریفیوجز تھے یعنی کہ مہاجر تھے, اینڈ 8 جو ہے کہ انصار تھے. ٹھیک ہے. اور مہاجرین کس کو کہتے ہیں؟ جو مکہ سے مدینہ جو ہجرت کر کے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اس سے آگے پیچھے اس کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, تو اس کو مہاجرین کہا جاتا ہے, اور جو ریفیوجز کہا جاتا ہے. اور جو نبی کریم جنہوں نے مدینہ میں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے, اور جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور اس کے فالوور سے, جیسے کہ آپ نے ابھی پڑھا تھا, تو اس کو انصار کہتے ہیں, ان کو انصار کا لقب کہتے ہیں. جنہوں نے مدد کی تھی ان کو انصار کہتے ہیں. اب دیکھ لیجئے, یہ لاسٹ لائن ہے آج کے دوسرے پیج کا, کہ قریش انڈر دا لیڈرشپ آف ابو سفیان proceeded towards Medina with 300 components and fought against Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 100 soldiers with him on 21st March 625 AD at the foot of the hill of Uhud. یہ تھوڑا باقی رہ گیا اس میں, خیر آج ورڈ بتاتے ہیں, کل اس کا جو ہے کہ ترجمہ کر دیا جائے گا انشاءاللہ. تو لیڈرشپ, قیادت ہو گیا, انڈر ماتحت ابو سفیان جو ہے کہ وہ نام تھا. پروسیڈڈ, یہ پروسیڈڈ کا مطلب بڑھنا کیا آتا ہے, روانہ ہونا. ٹو ورڈ کا مطلب آتا ہے کی طرف, مدینہ, ٹورڈز مدینہ مطلب کہ مدینہ کی طرف. ٹھیک ہے. وتھ 300 کمبیٹنٹس جنگجو کو کہتے ہیں, اینڈ فاؤٹ اگینسٹ محمد, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف, اگینسٹ مطلب مخالف آتا ہے, مخالف لڑنے کے لیے.
تو اس میں سے 2 لائن آج کے اس میں رہ گئے تھے اس کوشچن کی، اس لیے آج اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، کل ہوگا انشاءاللہ. اور امید ہے کہ آپ سب کو یہ پسند آیا ہوگا. اور تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. چلیے دعا خیر میں یاد رکھیں. السلام علیکم.